افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کی صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کی صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے۔ ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے۔ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ؟ تو اب وہی ہوا ہے۔ پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف، ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو۔ اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو۔ بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی ان لیگل بھی۔ ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔